بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، خاص کر ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ ایمان والوں، نماز کے قریب نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو یا پھر تم میں سے کوئی پیشاب کر کے آیا ہو یا اپنی عورتوں کے ساتھ ملا ہو، تو اس وقت تک کہ جب تم طہارت نہ اختیار کر لو، نماز کے قریب نہیں جانا. احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی فضیلت اور اس کی عظمت بہت ہی زیادہ بیان فرمائی گئی ہے. یہ اس لیے بھی کہ یہ ارکان اسلام کے اندر دوسرا رکن یہ نماز کا ہے. جب کوئی کفر کی حالت سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے. اور اگر نماز ایمان لایا ہوا آدمی اگر بفرض محال
ظہر کی نماز آ جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان کے اندر شک پڑ جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے وہ آدمی کہ جو نماز کے قریب نہیں جاتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور ستون کی اہمیت کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے اندر اس کا کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ بغیر ستون کے بلڈنگیں گر جایا کرتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون بلڈنگ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح دین کی عمارت کو برقرار رکھنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر صحت کے لیے کھانا ضروری ہے تو اسی طرح روح کی غذا نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ سمجھ لیجئے کہ روح جو ہے یہ مردہ ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اس کے بغیر جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ اگر نماز پڑھی گئی ہوگی تو اللہ کے ہاں جنت میں داخلہ تبھی میسر ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ پاک انسانوں سے پوچھ گچھ کریں گے وہ نماز ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی ضروری عبادت ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کے سوال کیے گئے پہلے سوال میں ہی اگر پھنس گئے تو پھر بعد میں ہماری حالت کیا ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور جو بھی مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے گھروں کے قریب نہیں آتے، انہیں کل کی مشکلات کو سامنے رکھ کر یہ آج ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کل اگر نجات دینے والی کوئی چیز ہے، اگر کوئی عبادت نجات دینے والی ہے تو یہ نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ 7 سال کا بچہ جب 7 سال کی عمر میں
بچہ پہنچ جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز کے بارے میں سمجھاؤ بجاؤ، اس کی تربیت کرو نماز کی۔ اور جس وقت وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ڈانٹو ڈپٹو مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو۔ ہم آج انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر اگر بچہ نہیں جاتا تو ہم اس کی تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اگر ہمارا بچہ کہیں سے کوئی کمائی کر کے نہیں آتا تو ہم ایسی صورت میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسا کیا کہ اگر ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم نے اسے کبھی پوچھا بھی ہو کہ کیا تم نماز پڑھ کے آئے ہو؟ یہ ہمارے والدین کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو نیکی کی ترغیب دلائیں اور کل کے عذاب سے ڈرائیں کہ کل کتنی مشکلات ہمیں پیش آنے والی ہیں، اس کی ترغیب آج ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنی اولادوں کو دلانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث آتی ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی خلاد بن رافع وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ واپس گئے، نماز پڑھی، پھر واپس آئے، سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے، پھر جا کر انہوں نے نماز پڑھی جس طرح کے انہیں آتی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کر نماز پڑھو۔ یہ 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے انہیں جب اس طرح فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جس طرح نماز آتی تھی میں نے ادا کی، اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ علیہ السلام میری تربیت فرمائیے، مجھے بتلائیے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے کہ جس طرح میں نماز پڑھوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نیت کے بعد ہاتھ باندھتے ہو تو ایسی صورت میں جو تمہیں یاد ہو قرآن کے حصوں میں سے اس کو پڑھو، اچھی طرح قیام کرو اور اس کے بعد پھر رکوع میں جاؤ اور رکوع
اچھی طرح کرو، اور جب رکوع سے اٹھتے ہو تو کھڑے ہو تو اچھی طرح، تاکہ تمہاری جسم کے اعضاء سارے کے سارے اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ اپنی نمازوں کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رکوع اور اس کے بعد پھر سجدے کا حکم دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سجدہ جب کر لیتے ہو تو دوسرا سجدہ کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہو تو اسی طرح جس طرح کے تم رکوع سے اٹھ کر جس وقت جسم کے اعضاء سارے کے سارے اپنی جگہ پہ نہ پہنچ چکے اس وقت تک تم کھڑے رہو، اور سجدے کے درمیان اسی طرح بیٹھے رہو، اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن رافع کو سکھائی، اور پھر یہ بتلایا کہ جس وقت تک تم نماز اس طرح کہ جس طرح میں نے بتائی سکھائی نہ پڑھو گے اس وقت تک تمہاری نمازوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آج نمازوں کی طرف اگر دھیان دیں تو الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدمی ہوگا کہ جو سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوگا۔ اکثریت ہم نے ایسے آدمی دیکھے ہیں نماز پڑھتے کہ جو پہلے تو قیام میں بھی اتنی دیر نہیں لگاتے کہ جتنی دیر میں آدمی سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھ لے، بس فٹافٹ ہم یہ بوجھ سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی جلدی پر رکوع کرتے ہیں، اور رکوع بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں صحیح طور پر رکوع میں بھی نہیں جاتے، ہماری کمر بالکل سر کے مطابق ایک ہی جیسی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر تسبیحات ہیں کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کر اپنے جسم کو سیدھا کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی جسم کو رکوع سے اٹھایا نہیں تو ادھر ہی سے ہم سیدھے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی نمازیں پڑھی گئی یہ اللہ قیامت کے دن کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہم اگر آج نماز کے لیے وقت نکال کے آتے ہیں اس غرض سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ثواب عنایت فرمائیں گے، یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہماری زندگیوں میں گزرے ہوئے لمحات آخرت میں ہمارے لیے توسہ آخرت بنیں گے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب تک اچھی طرح قیام نہ کر لیں اس کے بعد رکوع نہ کریں، اور جس وقت تک اچھی طرح رکوع نہ کر لیں تو ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو صحیح طور پر جس وقت جسم کے اعضاء اپنی حالت پر نہیں آ جاتے
اس وقت تک ہمیں سجدے میں نہیں جانا چاہیے. اور اسی طرح جب ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جس وقت تک ہم بیٹھ کر اپنے جسم کے اعضاء کو اپنی حالت پر نہیں آنے دیتے اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوے کی طرح 100 ٹھوکے مارنے سے ایک سجدہ کرنا بہتر ہے. ہم اگر اتنی جلدی سجدے کہ جس میں نہ صحیح بیٹھنا ہے اور نہ صحیح سجدہ کرنا ہے اور نہ صحیح رکوع کرنا ہے اور نہ صحیح رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی سجدہ کر لیں اور وہ ایسا سجدہ کریں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اور پھر ہم جا کر یہ امید اللہ سے باندھ لیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ پاک اس کا کچھ ثواب عنایت فرمائیں گے. تو ہمیں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرماتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے تاکہ ہمیں کل اس زندگی کے گزارنے کا کچھ فائدہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو سنتے اور سناتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق